میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ تو پی ایم ایل این کی اکنامک ٹیم کا حصہ رہے, پارٹ اینڈ پارسل رہے تمام چیزیں. پی ڈی ایم کے پچھلے 16 مہینے ہم نے دیکھے جس میں بہت برے حالات ہوئے معیشت کے, مہنگائی بہت زیادہ بڑھی, اور اس وقت تمام جماعتیں اکٹھی تھیں تو تمام جماعتیں مل کے بھی نہیں حالات صحیح کر سکیں. تو اب تو ان میں سے ایک جماعت حکومت میں ہے, گو کہ اس کا دوسرا اسپیکٹ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فریڈم ہوگی, آزادی ہوگی پالیسیز میں, ہم کسی کی کوئی جو ہے وہ ناز نخرے نہیں اٹھا رہے ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جہاں سے پی ایم ایل این نے آغاز کیا تھا اکانومی کو بہتر کرنے کا, what went wrong؟ غلطیاں کہاں پہ ہو گئیں پھر بیچ میں؟ ایک تو دیکھیں جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں نا, جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لینے ہوتے ہیں, جب پی ڈی ایم کی حکومت بننے جا رہی تھی, ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے جا رہے تھے, تو اس وقت یہ چیزیں اگر 6-8 گھنٹے بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لیتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی وہ 3.5-4 سال ہو چکے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کو, وہ لاسٹ ان کا وہ تھا 1.5 سال رہتا تھا. تو آپ اس وقت کیوں حکومت میں آنا چاہتے ہیں؟ آپ وہ جو معیشت کی بہتری کے لیے آپ کو جو فیصلے کرنے ہیں وہ آپ نہیں کر سکیں گے. اور آپ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جی ہم نے پرائیویٹائزیشن کے مد میں کوئی کام نہیں کیا 16 مہینے کیونکہ ٹائم اتنا نہیں تھا. تو اس کا مطلب ٹائم تو پاکستان کا ضائع ہوا نا, پریشر تو پاکستان کے عوام پر آئے نا. اس سے زیادہ اچھا ہوتا کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے اور آپ الیکشن میں سیدھا جاتے. تو سعدیہ یہ پلیز لسن ٹو دس آرگومنٹ آف مائن کہ اگر آپ اس وقت الیکشن میں جاتے تو یہ جو 2 سال گزرے ہیں پی ٹی آئی کو تو گئے ہوئے 2 سال ہو چکے نا. سو دس 2 years would have been part of a 5-year tenure. اور اس میں آپ شروع میں آ کے جو ہوتا ہے اس وقت آپ ریفارمز انیشیٹ کرتے ہیں بیکاز وہ بڑے سلو ہوتے ہیں, اس کے لیے بڑی پیشنس چاہیے ہوتی ہے. سو آپ نے 2 سال قوم کے ضائع کر دیے. دوسرا یہ جو کہتے ہیں نا 13 جماعتیں تھیں یا 12 جماعتیں تھیں, یہ تو اس سے زیادہ ریڈیکولس بات نہیں ہو سکتی کہ سارے معیشت کے حوالے سے جب مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار پی ایم ایل این میں ہوتے ہوئے نہیں ایک بات پر ایگری کر سکتے اگلے 2 مہینے کے لیے, تو 13 جماعتیں بیٹھ کے اگلے 15 سال کے لیے کیسے ایک معیشت کے پلان پر کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کا اپنا پلان ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا رائٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹیبلائزیشن کی طرف جانا ہے, گروتھ کی طرف جانا ہے, یا واٹ ایور آپ کا جو بھی ہر فائنینس منسٹر یا حکومت کا ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے کیا کریں. اور شاید اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کیبنٹ میں آئے ہی نہیں کہ اگر پرفارم نہیں کرتی یا الزام آنا ہے, سارے کا سارا رسپانسبلٹی آنی ہے تو صرف پی ایم ایل این پر آئے, ان پر نہ آئے. مجھے بتائیے, آپ نے ابھی نجکاری کا ذکر کیا, پرائیویٹائزیشن کا, کہ اس وقت کہا گیا کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم پرائیویٹائزیشن کے لیے اقدامات اس طریقے سے نہیں اٹھا سکے. ابھی یہ جو پچھلے دنوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ گئی ہے, جو یہ آغاز کر کے گئے, فواد آغاز کر کے گئی ہیں, پی آئی اے سے کر کے گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت بھی انہی چیزوں کو لے کر چلے گی, گو کہ اس میں حلیف ہے پیپلز پارٹی جو کہ پرائیویٹائزیشن کے شدید خلاف ہے؟ اب دیکھیں نا, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو 16 مہینے میں ایک تو پہلے تو پرائیویٹائزیشن منسٹر بنایا کس کو کیا تھا؟ میں نے کہا نا 6-8 گھنٹے اگر لگاتے پہلے کہ ہم نے کیا کیا ہمارے اہداف ہیں, چاہے 16 مہینے ہوں یا 6 مہینے ہوں, we have to take everything seriously and show the little steps that we have taken تاکہ ایک تسلسل رہے. سو پرائیویٹائزیشن منسٹر پیپلز پارٹی کے تھے. ابھی آپ سوچیں تو اس میں سنجیدگی کیا تھی کہ آپ نے پیپلز پارٹی جس کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کے اگینسٹ ہے, ان کو آپ نے پرائیویٹائزیشن منسٹر بنا دیا. بائی دا وے 2 تھے, ایک اسپیشل اسسٹنٹ بھی تھے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے تھے. ٹھیک ہے, تو کوئی سنجیدگی نہیں تھی. اور سعدیہ آپ خود میڈیا سے تعلق ہے, آپ نے اس 16 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں سنا ہوگا کمپیئر ٹو دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب وہ آئی ہے اور فواد حسن فواد کو بنایا ہے, تو اس نے آپ نے دیکھا وہ ٹی وی پر بھی نظر آئے, بات کرتے ہوئے نظر آئے, باہر جاتے ہوئے پی آئی اے کی جس سٹیج پر وہ پہنچا کے گئے ہیں, یہ انہی کی مرہون منت ہے. اینڈ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو فواد حسن فواد فار واٹ ہی ڈیڈ. اور اگر وہ نہ کیا ہوتا تو پھر ہم وہی 2 سال یا بلکہ پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس نے بھی کچھ نہیں کیا تھا. میاں محمد سومرو تھے, بڑے اچھے آدمی ہیں, بٹ پرائیویٹائزیشن کے اس میں مطلب ایک ہوتا ہے نا, آپ ایک کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, کچھ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ایک انٹرسٹ شو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, پھر وہ ریفلیکٹ کرتا ہے پرائم منسٹر لیول پر بھی, وہ ریفلیکٹ کرتا ہے باقی کابینہ کے لیول پر بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیول پر بھی, آپ کس کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. سو نے وہ ابھی بالکل پی آئی اے کا انہوں نے بہت پروگریس کی ہے. آج جو اس کے ٹیکنیکل مسائل تھے پروفیشنل, جی
آئی ہیو آئی مین اگر آپ یہ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں تو بالکل مجھے ہوپ ہے. اور اوور آل اس لیے مجھے ہوپ نہیں ہے کہ جو اس حکومت کا جس طرح سے یہ وجود میں آئی ہے اور اس کا جو مینڈیٹ ہے, آئی مین دے ڈونٹ کیری دا مینڈیٹ. دیکھیں نا, جمہوریت میں, پارلیمنٹری جمہوریت میں ایک کنیکشن ہونا چاہیے. عوام الیکٹ کرتے ہیں اپنے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کو تاکہ وہ فیصلے کریں, بڑے اور مشکل فیصلے کریں, کیونکہ ان کے پیچھے عوام کھڑی ہے. اس پہ ہوپ نہیں ہے.